بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ جو معاشرے میں رائج ہے لیکن اس کے احکامات سے بہت سارے لوگ بے خبر ہیں، وہ مسئلہ ہے کسی بچے کو اڈاپٹ کرنا، پالنا، اپنا بیٹا بنانا یا بیٹی بنانا۔ یہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے اور قبل اسلام بھی تھا، اسلام بھی تھا۔ اس کے کیا احکامات؟ کسی کی اولاد کو اپنا بیٹا یا بیٹی بنانا، اس کے کیا احکامات ہیں؟ اس کو متنبع بنانا بھی کہتے ہیں، لے پالک بھی کہتے ہیں، پالا ہوا بیٹا یا بیٹی۔ تو اس بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی مستحق بچہ ہے، یتیم ہے یا کسی وجہ سے اس کے والدین کے لیے مشکل ہے، تو ان کی اولاد کو یا یتیم کو پالنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس کی تربیت، اس کی تعلیم، اس کی نشو و نما کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ لیکن اب اس میں بعض دفعہ بے اولاد جوڑے کسی اور کی اولاد کو اڈاپٹ کرتے ہیں، ہسپتال سے لے آتے ہیں، یا ویسے اپنے عزیز و بھائی بہن کا کوئی بچہ اپنے پاس لے لیتے ہیں کہ اس کو پالیں۔ اب اس کی کیا حکم ہے؟ سب سے پہلا اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی ولدیت تبدیل نہ، اس کی ولدیت کو تبدیل کرنا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ بعض لوگ اپنی اس کے ساتھ وہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو اپنا بیٹا بنا، تو لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا، کیونکہ اس زمانے میں اس طرح رواج تھا کہ کسی کی اولاد کو اگر وہ اپنا بیٹا بنا لیتا تھا تو پھر وہ اسی کے نام سے مشہور ہوتی۔ اور یہی مسئلہ ہے حضور پاک کی بیٹیوں کا، یہ جو 4 بیٹیاں کہتے ہیں، اس میں یہی مسئلہ ہے کہ وہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پالا، تو وہ رسول اللہ کی اس طرح سے بیٹیاں شمار ہوتی تھیں اور لوگ بھی یہی سمجھتے۔ تو اس پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یعنی جن کو تم اپنے بیٹے کہتے ہو، اللہ نے انہیں تمہارا بیٹا نہیں بنایا، یہ تو تمہارے منہ سے ایک نکلنے والی بات ہے۔ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اللہ تعالیٰ حق بات کہتا ہے اور سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے اپنے باپ کے نام سے پکارو، ادعوہم بعد قرآن کا، وَهُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے نزدیک انصاف کی بات ہے۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے، جیسے اس زمانے میں غلام آتے تھے، پتہ نہیں بیچارے کہاں سے آئیں گے، اگر تمہیں ان کے والد کا نام کا پتہ نہیں ہے، تم نہیں جانتے، تو کہتے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، وہ تمہارے غلام ہیں یا تمہارے بھائی ہیں، بلکہ کہو کہ یہ ہمارا دینی بھائی ہے یا یہ ہمارا جس اس زمانے میں تھا غلام ہے، ٹھیک۔ تو اس لحاظ سے جائز نہیں ہے کہ جس کو آپ نے اپنا بیٹا یا بیٹی بنایا ہے اس کو آپ اس کی ولدیت کو تبدیل کریں اور اپنے نام سے اس کو اندراج کروائیں، شناختی کارڈ میں باقی جگہوں پر وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، آپ اپنا گارڈین اپنے آپ کو شو کر سکتے ہیں، جیسے ہر جگہ پر وہ ایک ہوتا بھی ہے سرپرست یا والد، آپ سرپرست کے طور پر اس کو آپ شو کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ ایک بات یہ، دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر وہ بچہ جب بڑا ہوگا یا بچی بڑی ہوگی تو بیٹا کہنے سے محرم والا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یعنی اگر وہ لڑکا ہے تو جب وہ 15 سال کا ہو جائے گا تو
جس عورت نے اسے پالا ہے، اب بے شک وہ ماں کہتا ہے، لیکن ماں کہنے سے وہ اس کی حقیقی ماں نہیں بنے گی۔ اگر وہ اس کی غیر محرم ہے پہلے سے، تو وہ اسی طرح سے اس کی غیر محرم رہے گی۔ اسی طرح سے اگر ان کی لڑکا ہے اور اس کی کچھ اور بیٹیاں بھی ہیں، تو انہوں نے بیٹا نہیں تھا، انہوں نے کسی کو بیٹا بنا لیا، تو اب اس کے بیٹے بنانے سے جو اس کی باقی بیٹیاں ہیں اس کے ساتھ وہ کبھی بھی محرم نہیں ہوگا۔ اس طرح اگر لڑکی ہے تو جو اس کا باپ کہلائے گا، جس نے اس کو پالا ہے، وہ اس کا حقیقی باپ نہیں بنے گا اور محرمیت والا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یعنی اس سے یہ دوسری بات۔ تیسری جو بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ وراثت اس کو اب نہیں ملے گی۔ شرعی لحاظ سے جس کو یہ بیٹے یا بیٹی کو جس نے پالا ہے، وہ شرعی لحاظ سے اس کی وراثت کا حقدار نہیں ہے، اور اسی طرح سے وہ اپنے حقیقی باپ کی وراثت کا حقدار ہوگا۔ وہ اپنے جو اصلی اس کا باپ ہے یا ماں ہے، وہاں سے وہ وراثت کا حقدار ہے، اس سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر دیکھیں نا کسی کی ولدیت ہی تبدیل کر دی جائے تو اس سے کیا ہوگا کہ آج کل قانونی طور پر تو وراثت اس کی طرف اپنے باپ کی بھی منتقل نہیں ہوگی، اور اس کی منتقل ہو جائے گی جو اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور وہ جو جائز ہے اس سے اس کو محروم کر دیا گیا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ شریعت میں جائز نہیں ہے، لہذا وراثت کے مسئلے میں بھی احتیاط کی جائے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جس نے پالا ہے بیٹے کو یا بیٹی کو، وہ وصیت کر کے 1/3 حصہ اپنی جائیداد کا وصیت کے ذریعے سے وہ اس بیٹے یا بیٹی کو منتقل کر سکتا ہے، وصیت کے ذریعے، یا اپنی زندگی میں بالفرض دینا چاہتا ہے تو اپنی زندگی میں دے سکتا ہے۔ لیکن وراثت ہوتی جب انسان مر جائے، اس میں اس لے پالک بیٹے یا بیٹی کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ یہ احکام خداوندی ہیں، ان کی پابندی کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے، اور اگر پہلے کوئی لا علمی میں کر چکا ہے تو اس میں خدا فرماتا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور تمہارے کوئی حرج نہیں ہے جو تم نے غلطی کی ہے، وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جو جان بوجھ کر ایسا کرے گا اور علم کے بعد ایسا کرے گا تو اس کا مواخذہ ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا، بہرحال وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، خداوند متعال بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو اس کی آپ لوگ اپنے عزیز و اقارب جہاں بھی ہیں، اسلام کے صحیح احکامات جو ہے وہ ان تک پہنچائیں۔